الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں آج جو اہم ترین مسئلہ عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ شریف کی موطا امام مالک، مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے سلوار یا جو تہبند ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ جوتوں کے نیچے اور پیروں کے نیچے آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے تکبر کی وجہ سے، ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو، اللہ کے حبیب نے ایک بات کو مشروط کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے نہ کرتا ہو اس کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ کی 8ویں جلد کی ایک روایت ہے جی۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہتا تھا۔ ان سے اس کے متعلق استفسار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں ایسا شخص ہوں جس کی پنڈلیاں پتلی ہیں، یعنی یار مجھے شرم آتی ہے کہ میری پتلی پتلی ٹانگیں ہیں اور لوگ جو ہے نا اس کو دیکھیں، یعنی ان کا مقصد تکبر نہیں تھا۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تکبر کے ساتھ لٹکانے والا جو ہے نا جی اس کے لیے وعید ہے، جو تکبر کے ساتھ نہیں لٹکاتا اس کے لیے وعید نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ قوم کو ایسے الٹے جو ہے نا جی وہ ڈگر پہ چلا دیا ہے کہ الامان الحفیظ، ہمارے پینٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا جی ساتھی، وہ نیچے سے فولڈ کیے جاتے خدا کے بندے کیا ہو گیا، کدھر چل پڑے ہو یار؟ یا تو پھر پینٹ پہنو ہی اتنی یا پھر نیچے آ گئی تو بس اس کو رہنے دو، اس کو فولڈ کرنا۔ پوری ذخیرہ حدیث کے اندر رب کعبہ کی قسم ہے کہیں پر حضور نے نہیں فرمایا پینٹ تھلو فولڈ کرو۔ جب بھی حکم آیا اوپر کرنے کا آیا، اوپر سے اوپر کرنے کا آیا، نیچے سے اوپر کرنے کا نہیں آیا۔ اور دوسری بات وعید آئی ہے تکبر والے کے لیے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی وہ عمدۃ القاری کی 21ویں جلد میں فرماتے ہیں، جس شخص نے بغیر قصد تکبر کے تہبند ٹخنوں کے نیچے باندھا اس میں کوئی کراہت نہیں، نہ کوئی حرج ہے۔ اسی طرح کسی ضرر کو دور کرنے کے لیے بھی ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانا جائز ہے، مثلا اس کے ٹخنوں کے نیچے کوئی زخم ہو یا خارش ہو، یا اگر وہ ٹخنوں کو نہ ڈھانپے تو اس پر مکھیاں اور دیگر حشرات الارض بیٹھنے کا خطرہ ہو، اور لمبی قمیص یا تہبند اور کوئی چیز ڈھانپنے کے لیے میسر نہ ہو۔ یہ شرح بخاری لکھ رہے ہیں، میری رائے نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیتے، ہم ہمیشہ قرآن و حدیث پڑھ کے اور جنہوں نے سمجھا ہے ان کو سمجھنے کے بعد آگے عرض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹخنوں سے اوپر اتنا زبردست زور دیا گیا ہے، اس کو تو دبا دبا کے بیان کیا جا رہا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس کو کافر تک یہ ثابت کرنے کے لیے قوم پہنچی ہوئی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے قطعی طور پہ حرام سود کہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو حرام کہا ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں۔ سود حرام ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے یا نہیں ہے، ادھر نہیں توجہ کرنی۔ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا جی چک لو جی ہوتے سلوانا، ٹنگ لو جی، اور اتنا زور کہ فرض عین بنا دیا اس کو، وہ فرض عین بنا کے رکھ دیا ہے، اور اس کو اس حد تک لے گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے، یہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کی اسی جلد میں اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے اپنے تہبند کے ایک جانب پھسل جانے کا ذکر کیا، ہاں جی، حضرت ابوبکر کے بھی تہبند نیچے ہو جاتے، ٹخنوں سے نیچے ہو جاتے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بھی ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی، تو حضور نے فرمایا تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے 5784 نمبر پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا تہبند بلا قصد پھسل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اعتراض ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہر حال میں تہبند لٹکانے کو مکروہ کہتے تھے، تو اس کے جواب میں علامہ ابن بطال نے کہا کہ یہ حضرت ابن عمر کی تشدیدات میں سے ہے، ورنہ ابن عمر تو خود حدیث کے راوی ہیں، ان سے یہ حکم کیسے مخفی ہوگا؟ بعض بندے کی ہوتی شدت، سختی، ان کی اپنی سختیاں تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لی تھی۔ ایک بندہ سختی کرتا ہے کام، لیکن وہ فرض عین میں شمار نہیں ہوتا، ان کی اپنی ہیں پرائرٹیز۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی مزید لکھتے ہیں نماز تصوف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں 5785 نمبر پر یہ روایت ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تہبند گھسیٹا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا بغیر تکبر کے تہبند گھسیٹ کر چلنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اتنا نہ ہو کہ تمہارا زمین پر لگے، ہے نہیں، غیر ارادی طور پر تہبند قدموں سے نیچے گھسٹ رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ارادتاً تہبند یا سلوار اتنی لمبی رکھنا کہ وہ قدموں کے نیچے گھسٹ رہی ہو حرام ہے، خواہ تکبر کی نیت نہ ہو، کیونکہ اس میں بہرحال اسراف ہے اور اپنے کپڑوں کو نجاست سے آلودگی کے خطرے میں ڈالنا ہے۔ البتہ اگر لباس قدموں کے نیچے نہیں گھسٹ رہا تھا، صرف ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بغیر تکبر کے مکروہ تنزیہی اور تکبر کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں سے علامہ علی بن سلطان محمد القاری الحنفی لکھتے ہیں المرقات کی 8ویں جلد میں کہ بخاری کی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بغیر تکبر کے تہبند گھسیٹ کر چلنا حرام نہیں لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی اشاعت اللمعات کے اندر 3 جلد میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تکبر، اسراف، طغیان یعنی سرکشی کی نیت سے اپنے تہبند کو لمبا بناتا ہے اور اس کو گھسیٹتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف لطف و عنایت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اس قید سے معلوم ہوا کہ اگر تہبند اس طرح نہ ہو تو حرام نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کوئی عذر ہو، مثلا سردی ہو یا کوئی بیماری ہو، مثلا ٹخنے کے نیچے کوئی زخم ہو جس پر مکھیاں بیٹھتی ہوں، ان سے زخم کو بچانے کے لیے ٹخنا ڈھانپے تو بالکل مکروہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مزید فرماتے ہیں کہ حرام وہ صورت ہے جب کوئی شخص عجب اور تکبر سے کپڑا لٹکائے، اور نیز شیخ محقق فرماتے ہیں طعام اور لباس میں توسیع، اسراف اور تکبر کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو پھر مباح ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر مذکور ہے مرد کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اگر تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اسی طرح غرائب میں ہے فتاوی عالمگیری کی 5ویں جلد۔ اب میں ایک شافعیوں کی طرف سے بھی حوالہ میں آپ کو مزید عرض کر دوں۔ علامہ نووی شافعی اور علامہ کرمانی شافعی نے بھی اسی طرح لکھا ہے کہ اگر بغیر تکبر کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر مالکی اندلسی لکھتے ہیں کہ موطا امام مالک کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے بغیر تکبر کے اپنے تہبند کو گھسیٹا، یعنی تہبند اتنا دراز تھا کہ زمین پر گھسٹ رہا تھا اور نہ اس پر کوئی اکڑ تھی، تو اس کو وعید مذکور لاحق نہیں ہوگی۔ البتہ تہبند، قمیص اور باقی کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے چلنا یہ ہر حال میں مذموم ہے، اور جو تکبر سے کپڑا گھسیٹے اس پر وعید بہرحال لاحق ہوگی۔ التمہید کی 3 جلد۔ اتنے حوالے کافی ہیں جی آج کے مسئلے کے لیے۔ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو کبھی بھی خود حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے کسی جس بھی مثلاً آپ کو قانونی مسئلہ
درپیش ہے تو آپ نے حل نہیں کرنا، آپ نے قانونی ماہرین کے پاس جانا ہے۔ آپ کو صحت کا مسئلہ لاحق ہے تو آپ نے از خود مسئلہ حل نہیں کرنا، صحت کے ماہرین کے پاس جانا لازم۔ آپ ادھر جائیں۔ آپ کو کوئی مکینیکل مسئلہ ہے تو آپ مکینیکل حضرات کے پاس جائیں۔ آپ کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے تو خود ہی بیچ میں اٹھ کے جو ہے نا جی وہ درست کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو مکینک کے پاس لے کے جائے، وہ ٹھیک کرے گا۔ اسی طرح جب دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے نا تو دین کے ماہرین علماء کے پاس جا کے وہ مسئلہ حل کروانا چاہیے، نہ کہ بندہ خود اپنے فتوے ٹھوکتا رہے۔ آپ ہم سے 1,00,000 مرتبہ مسئلہ پوچھیں، ہم آپ کو 1,00,000 مرتبہ مسئلہ بتائیں، لیکن المیہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ ہر ایک خود جو ہے نا جی وہ ماہر دین بن چکا ہے، مفتی بن چکا ہے، بلکہ مفتی تو ایک چھوٹی ڈگری ہے، یہ محدث بن چکے ہیں اور مجدد بن چکے ہیں کہ بس جو انہوں نے حضرت نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد جناب کوئی ان کے ساتھ علمی بحث کی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔